غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے 2 جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کرے۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن دے کپڑے آپ پاندے نے، ان دا ملازم ہی انج دے ہی پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، کہتا میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ چ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، تے بندے کہیں گے تیریاں گلاں تے نہیں پہ دس دیاں۔ تھوڑی مہربانی کریں۔ جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائے گی۔ جس جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہی دا ایک پان والے وکھا، پھر کہی دا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، 2 جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ 2 جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے ہیں شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا۔ تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع، ان کے لیے بھی منع، ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے۔ یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے
جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں۔ لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن کو۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا۔ آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی ہے۔ ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جی حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھیں۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وضاحت کے ساتھ فلانی شے کا ذکر نہیں آیا لہذا ہم کریں گے۔ پردے کے ساتھ بڑی بری حالت کر دی گئی ہے، عورتوں کا پردہ بالکل لوگوں نے، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، دین میں تو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آنکھیں نیچی کر لیں، کچھ کریں تو صحیح نا۔ اور مختلف قسم کی غلط تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باپ تو نہیں نہ ہوتا، جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ مومنوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن مومنوں کی ماں کے پاس جب ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ پردہ کرو۔ حضرت کی حضور وہ تو نابینا، یہ رشتہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں جی ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک نمبر ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں ایک ایسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، جن کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے ملک سے لے کر پورے عرب تک، اب تو سعودی عرب کے اندر بھی عورتوں کو بڑی چھٹیاں مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، جس نے شراب کھانے جانا ہے وہ شراب کھانے جائے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں نکلی تھیں عام ملک میں ریس لگانے کے لیے سائیکلوں پہ، تو اس وقت کے لبرل آدمی نے کہا تھا مولوی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا مین مسئلہ ہے، لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی لمبا نہیں وقت گزرا، یہ آپ جو سفید داڑھی والے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ بہت شرم کی بات تھی کہ لڑکا یہ کہہ دیتا کہ شادی سے پہلے میں نے بیوی کو دیکھنا ہے۔ یہ خاصا حالانکہ جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے،
اس پر بھی علماء نے قیود لکھی ہیں کہ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، اس تشریح میں نہیں جاتا. لیکن اب وہی سارے لوگ 4 پیسے ان کے پاس آئے ہیں تو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے منگنی ہوتی ہے ان کی میرج ہال میں، سارا کچھ ہوتا ہے. ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، تماشے لگتے ہیں. یہ فتنہ ہے اس دور کا. تو اس دور کے صوفیہ اس فتنے کے خلاف اٹھیں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام اصلیت ہے کہ آپ دین پر کسی کو عمل کرائیں. اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جب میں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں دیندار ہوں تو ہو سکتا ہے میری میٹھی باتوں سے وقتی طور پر کچھ لوگ میرے جان سے بھی آ جائے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے بھی چلنے لگیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں. 4 دنوں کی بات ہے، پھر رب کریم پوچھ لے گا، پھر حساب بڑا لمبا ہے. تو اس لیے کوشش فرمائیں صوفیاء کے پیغام کو سمجھیں، دعوت دین دیں. جو آپ کا کلاس فیل ہے اس کو بھی دین کا پیغام دیں، جو ڈیوٹی آپ کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی نماز کا درس دیں. ایک دوسرے کا بازو تھامیں. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہنے سے بات بن جاتی ہے. آپ انشاءاللہ کسی کو کہیں گے نا مسجد چل تو وہ چلے گا اللہ کے فضل. اس کی وجہ یہ نہیں کہ بات میں اثر ہوتا ہے، دین میں ویسے ہی بڑا اثر ہے. آپ دین کی بات کر دیں، اللہ تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے. آپ کہہ دیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگان دین کے، صحابہ کبار کے، اہل بیت اطہار کے طریقوں کا مسافر بنائے. اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف اور درجہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.